ایک شخص جنگل کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ اس نے جھاڑیوں کے درمیان ایک سانپ پھنسا ہوا دیکھا۔ سانپ نے اس سے مدد کی اپیل کی تو اس نے ایک لکڑی کی مدد سے سانپ کو وہاں سے نکالا۔ باہر آتے ہی سانپ نے کہا کہ میں تمہیں ڈسوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، تم میرے ساتھ بدی کرنا چاہتے ہو؟ سانپ نے کہا کہ ہاں، نیکی کا جواب بدی ہی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ چلو کسی سے فیصلہ کرا لیتے۔ چلتے چلتے ایک گائے کے پاس پہنچے اور اس کو سارا واقعہ بیان کر کے فیصلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ واقعی نیکی کا جواب بدی ہے، کیونکہ جب میں جوان تھی اور دودھ دیتی تھی تو میرا مالک میرا خیال رکھتا تھا اور چارہ پانی وقت پہ دیتا تھا، لیکن اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو اس نے بھی خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر سانپ نے کہا کہ اب تو میں ڈسوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ ایک اور فیصلہ لے لیتے ہیں۔ سانپ مان گیا اور انہوں نے ایک گدھے سے فیصلہ کروایا۔ گدھے نے بھی یہی کہا کہ نیکی کا جواب بدی ہے، کیونکہ جب تک میرے اندر دم تھا میں اپنے مالک کے کام آتا رہا، جو ہی میں بوڑھا ہوا اس نے مجھے بھگا دیا۔ سانپ اس شخص کو ڈسنے ہی لگا تھا کہ اس نے منت کر کے کہا کہ ایک آخری موقع اور دو۔ سانپ کے حق میں دو فیصلے ہو چکے تھے، اس لیے وہ آخری فیصلہ لینے پہ مان گیا۔ اب کی بار وہ دونوں ایک بندر کے پاس گئی اور اسے سارا واقعہ سنا کر کہا کہ فیصلہ کرو۔ اس نے آدمی سے کہا کہ مجھے ان جھاڑیوں کے پاس لے چلو، سانپ کو اندر پھینکو اور باہر پھر میرے سامنے باہر نکالو، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ وہ تینوں واپس اسی جگہ گئی۔ آدمی نے سانپ کو جھاڑیوں کے اندر پھینک دیا اور پھر باہر نکالنے ہی لگا تھا کہ بندر نے منع کر دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ نیکی مت کر، یہ نیکی کے قابل ہی نہیں۔ خدا کی قسم وہ بندر عوام سے زیادہ عقل مند تھا۔ عوام کو بار بار ایک ہی طرح کے سانپ مختلف ناموں اور طریقوں سے ڈستے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ سانپ ہیں۔ ان کے ساتھ نیکی کرنا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ کبھی بھی آپ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ کیا آج آپ نے درون پاک پڑھ